بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. محترم حضرات، آپ کے سامنے ابھی جو آیات پیش کی گئی ہیں وہ سورہ واقعہ کی آیات ہیں جنہیں ہم نے اور آپ نے ابھی تراویح میں سنا ہے آخر کی رکعت میں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اور ہماری تراویح اور قیام کو، ہمارے رمضان مبارک کی عبادات کو قبول فرمائے. قیامت کا ایک نام واقعہ ہے، جیسے قیامت کا ایک نام الساعہ ہے، جیسے قیامت کا ایک نام الطامۃ الکبریٰ ہے، جیسے قیامت کا ایک نام الصاخہ ہے، ایسے اور بھی کئی نام ہیں جو قیامت کے ہیں. اور قیامت وہ دن ہے جب بندوں کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اور انسان ہی نہیں جنوں کو بھی ان کے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. جیسے انسان مکلف ہے ایسے جن بھی مکلف ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. گویا جیسے انسان مکلف ہے کہ اللہ کے احکام بجا لائے، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، ایسے جن بھی مکلف ہیں. اور جیسے انسانوں میں اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت سے سرخرو کرے گا، اپنے دیدار سے نوازے گا، ایسے جنوں میں بھی جو اچھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے شاد کام کرے گا اور ان کو اپنے جنت میں داخل کرے گا. اور جیسے انسانوں میں جو برے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا انکار کرتے ہیں، جیسے ان کے لیے جہنم ہے ایسے جنوں کے لیے بھی جہنم ہے اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور بھی ضرور جہنم کو بھر دیں گے تمام جنوں اور انسانوں سے. من الجنت والناس یعنی سارے کے سارے نہیں، من کا مطلب بعض جو اس کے مستحق ہوں گے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اجمعین کہہ کر کے کہ جو مجرم ہے وہ بچنے نہیں پائے گا، اس کو جانا ہی جانا ہے، چاہے جن ہو اور چاہے انسان ہو. اس لیے جیسے انسانوں کو اپنے عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، ایسے ہی جنوں کو بھی اپنے عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، جنوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، جنوں کو بھی سدھرنا چاہیے. چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے واقعہ یعنی قیامت کے واقع ہونے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہ بتائے. ایک گروہ وہ ہے جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اڑتا پھرے گا. جیسے بچہ اچھا رزلٹ ملتا ہے تو کودتا رہتا ہے یہاں وہاں، یہاں دوڑ کے خالہ کے گھر، پھوپھی کے گھر، ماموں کے گھر، ہاں بہن کے گھر، سب کے ہاں جا کے رزلٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے عیدی لاؤ عیدی لاؤ، ہاں میں پاس ہو گیا مجھ کو انعام دو. ایسی ایک وہ گروہ ہے جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. وہ لوگوں سے چھپتا پھرے گا اور تمنا کرے گا کاش کی موت آ جاتی. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ. ہاں بڑے صاحب تھے ہم، منتری اور سنتری تھے، لیکن کچھ نہیں ہوا، کسی نے کچھ نہیں کیا، بلکہ الٹا ہلک عنی سلطانیہ، میرے اسی غرور نے، اسی گھمنڈ نے، اسی طاقت و قوت نے تو مجھے اور برباد کر دیا. اور ایک گروہ وہ ہے جو انتہائی خوش نصیبوں کا گروہ ہے، وہ والسابقون السابقون ہے، جو ایمان میں سبقت کر گئے، جو عمل میں سبقت کر گئے. اور ایسے بڑے تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ. چنانچہ ایک تفسیر تو یہ ہوئی کہ نوح علیہ السلام سے لے کر کے اور عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی امت میں جو سابقین ہیں وہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تو وہ زیادہ ہو گئے. والسابقون السابقون ثلۃ من الاولین جو کہا پہلے لوگوں میں سے ایک جماعت ہوگی، اور کیا کہا قلیل من الآخرین، اور آخر والوں میں سے تھوڑے لوگ. اس سے ایک مراد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تھوڑے، تو ان کے مقابلے میں تھوڑے ہوں گے. کہاں تمام انبیاء کی امتوں میں سے جو سابقین ہیں وہ اکٹھا کر لیے گئے تو زیادہ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے جو سابقین ہیں ان کے مقابلے میں کم ہو گئے. ایک مفہوم تو یہ ہے. ایک مفہوم یہ ہے کہ جو عہد صحابہ اور عہد تابعین اور عہد تابعین میں جو سابقین ہیں وہ تو بہت زیادہ ہوں گے، اور بعد کے ادوار میں جو ہوں گے وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے، بہت تھوڑے سے لوگ. کئی مفسرین نے اسی کو ترجیح دیا. بہرحال آئیے دیکھیں آیات اللہ کیا فرما رہے ہیں. اذا وقعت الواقعہ، یاد کرو اس وقت کو جب قیامت قائم ہو جائے گی. لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں. یہ چاہے جتنا چلائیں کہ جب ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہم کو لوگ راکھ بنا کر کے دریا میں پھینک دیں گے، ہماری لاشوں کو چیل و کووں کو کھلا دیں گے، تب کیسے قیامت قائم ہوگی؟ یہ اتنے احمق ہیں کہ جس ذات نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے کیا وہ ان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتی؟ اتنی سمجھ نہیں. فبہت الذی کفر، ہاں کافر مبہوت رہ گیا، اس کی سٹی گم ہو گئی، اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، کچھ بھی پتہ نہیں. اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جو ذات کسی مخلوق کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کر سکتی ہے تو اب تو مثال موجود ہے، سب کچھ ختم ہو جائے پیدا کر سکتا ہے. لیکن جن کی عقلیں مار دی جائیں ان کا یہی حال ہوتا ہے. وہی کہا گیا لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ الرافعہ، قیامت ایسی ہے جو بلند پست کرنے والی ہے اور جو بلند کرنے والی ہے. خافضۃ پست کرنے والی ہے، ذلیل کرنے والی ہے. رافعۃ اٹھانے والی ہے، عزت دینے والی ہے. ہاں کہ فرما برداروں کو تو بلند کر دے گی اور نافرمانوں کو ذلیل و رسوا کر دے گی، جھکا دے گی.
خافضۃ الرافعہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ پست کر دے گی، کچھ لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دے گی، منکرین کو، اللہ کے نافرمانوں کو، اور جو فرما بردار ہیں ان کو بلند کر دے گی، عزت دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، یاد کرو اس وقت کو جب زمین زلزلے کے مانند ہل جائے گی۔ اذا رجت الارض، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، ہلا دیا جانا، جھٹکا ہو جائے گا زلزلے کی طرح۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ کہیں کہا گیا کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، بھاری بھاری پتھر، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فکانت ہباء منبثا، تو یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے گرد و غبار، جیسے گرد و غبار اڑ جائے، کہیں پتہ نہ چلے، ایسے ہی ان کا معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور اے انسانوں اور اے جناتوں، تم 3 گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے دائیں ہاتھ والے ہیں جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نام اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ من پسند آرام میں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ وہی کہا کہ دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے دائیں ہاتھ والے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے برے لوگ، شوم سے بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سابقین اولین، ان کا کیا کہنا بھائی؟ اولئک المقربون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں شامل کر لے۔ بہت بڑا درجہ ہے، لیکن اس کے لیے محنت بھی بہت بڑی ہے۔ سابقین اولین میں، صحابہ کرام میں تقریباً 130 لوگوں کا نام آتا ہے جو علانیہ دعوت جب شروع ہوئی اور تعذیب شروع ہوئی، اس سے پہلے پہلے جو مسلمان ہوئے تھے 130 لوگ ہیں، وہ سابقین اولین ہیں۔ بڑا اونچا مقام ہے بھائی، اتنی آسانی سے آرزوؤں اور امنگوں سے نہیں مل سکتا۔ بڑی قربانیاں آدمی دے گا تو شاید اللہ تعالیٰ نواز دے، اس کی رحمت بھرپور ہے، لیکن اپنی محنت بھی اسی طرح بھرپور ہونی چاہیے۔ اور کیا فرمایا کہ کہاں ہوں گے یہ؟ فی جنات النعیم، نعمتوں بھرے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی۔ وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں سے تھوڑے سے لوگ ہوں گے۔ میں نے اس کی 2 تفسیر بتائی، ایک تو یہ ہے دیگر تمام انبیاء کی امتوں میں سے جو سابقین ہوں گے، وہ کہہ دیا گیا وہ سب اولین میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کی امتوں سے جو ہوں گے سابقین، وہ اولین، پہلوں، تو زیادہ ہو جائیں گے، ظاہر ہے۔ وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں سے تھوڑے سے لوگ۔ حالانکہ اس پہ محل نظر ہے یہ چیز، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ جنت کا انتہائی حصہ ہو جاؤ؟ تو کہا ہاں کیوں نہیں، سب نے سبحان اللہ کہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کیا یہ پسند کرتے ہو کہ تم جنت کا آدھا ہو جاؤ؟ تو اور خوش ہوئے صحابہ کرام، کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ جنت کا 2/3 حصہ ہو جاؤ؟ اور خوش ہوئے صحابہ کرام، جوش میں آ کے نعرہ بلند کیا، کہا سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ان فی الجنت 120 صفا، یقیناً جنت میں 120 صفیں ہوں گی۔ 80 صفا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، 80 صفیں صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ تو اس تناظر میں دیکھیے کہ ادھر کہہ دیا گیا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، تو اس حساب سے ذرا سا بات
محل نظر ہے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے سلۃ من الاولین سے مراد یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور صحابہ اور تابعین، ہاں تو اس سے زیادہ ہوں گے، اور بعد والوں میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے جو بعد کے ادوار ہیں اس میں تھوڑے سے لوگ۔ بہرحال علی سرر موضونہ، وہ ایسے تختوں پر ہوں گے جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہیں، متکئین علیہا متقابلین، وہ آمنے سامنے تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر ایسے بچے چکر لگا رہے ہوں گے جو ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، ہمیشہ، یعنی ان کی عمریں نہیں بڑھیں گی، جیسے وہ امرد ہیں کہ نہ ان کے چہرے پہ بال ہے، نہ ان کے بدن پہ بال ہے، نہ ان کے مونچھ ہے، نہ داڑھی ہے، دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں، ایسے ہی وہ ہوں گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، بڑھیں گے نہیں۔ مخلدون کا مطلب یہی ہے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر خوش منظر اچھے بچے جو ہے چکر لگا رہے ہوں گے، کیسے؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، پیالے اور لوٹے لے کر کے اور شراب سے لبریز جام لے کر کے ان پر چکر لگا رہے ہوں گے اور ان کو پلا رہے ہوں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس شراب سے نہ تو ان کا سر بھاری ہوگا اور نہ ہی ان کے اندر کوئی تکلیف ہوگی۔ لا يصدعون عنها، نہ تو ان کا سر گھومے گا اس سے، ولا هم ينزفون، اور نہ ہی اس سے جو ہے ان کی طبیعت گری ہوگی، ان کے عقل میں فطور نہیں آئے گا، اس سے عقل نہیں بگڑے گی۔ دنیا کا شراب جانتے ہی ہیں، گٹر میں پڑا رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں جنت الفردوس میں ہوں، ہاں چلچلاتی دھوپ میں پڑا ہوا ہے، کہتا ہے گیسوؤں کے سائے میں ہوں۔ جس کے ہاں بہن، بیٹی، ماں سب کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، ہاں، اور بہت بڑی بدقسمتی ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہم پہلے ان کو کہا کرتے تھے، آج کے 50-60 سال پہلے، آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شراب پی رہا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو ویل سمجھتے ہیں، ویل یعنی بہت ماڈرن سمجھتے ہیں نا، ان کے یہاں بھی یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ بمبئی میں جو ہائی فائی سوسائٹیوں کے مسلمان بچے ہیں، نالائق بچے، وہ بیئر بار کے ممبر ہوتے ہیں۔ اللہ اس برائی سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ بہت تکلیف کی بات ہے، امت کا پیسہ انہی سب چیزوں میں برباد ہو رہا ہے، اور پیسہ تو چھوڑ دیجئے، ان کا ایمان برباد ہو رہا ہے۔ جو پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے، توبہ کرتا ہے، 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے، 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، پھر توبہ کرتا ہے، توبہ قبول کر لی گئی۔ تیسری مرتبہ شراب پیتا ہے، پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول۔ چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شراب پر ہمیشگی کرتے ہوئے مر گیا تو اگر اپنے توحید کی وجہ سے اور کبائر کے گناہ بھگت کر کے اگر وہ جنت میں چلا بھی گیا تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اس شراب سے لطف اندوز نہیں کرے گا، اس کو محروم کر دے گا، گرچہ جنت میں چلا گیا محروم کر دے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں یہ ذلیل حرکت کی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، اللہ معاف کرے، جا رہا ہے صاحب، نام بدل کر کے، صاحب یہ تو جوس ہے مختلف پھلوں کے، ایسا ہے ویسا ہے، بلا وجہ کی بات ہے۔ جیسے لوگ شراب، یہ جو ہے گانوں کو نیا نام دے کر کے اور نئے انداز میں، آج مطلب موبائل سے کس طرح سے فلمیں دیکھنا اور موسیقی، ناچ گانے، ننگے مناظر، اس کو لوگ جو ہے اپنے لیے بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کا ہتھوڑا پڑے گا، پڑ ہی رہا ہے، ان کو لگا دیا ہے، مارو۔ یہ اسی لیے کہ جب اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کرو گے تو ہم تمہاری زندگی تنگ کر دیں گے، اجیرن کر دیں گے، پھر تمہیں سکون نہیں رہے گا، تمہیں قرار نہیں رہے گا، پھر اپنے ہی بندوں میں سے تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے جو تمہاری عقلوں کو ٹھکانے لگا دیں گے۔
آج ہو رہا ہے یہی، اللہ محفوظ رکھے۔ تو فرمایا کہ وہ شراب پئیں گے لیکن نہ تو اس سے ان کا سر بھاری ہوگا اور نہ ہی ان کی عقلوں میں فطور آئے گا، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے میوے جات ہوں گے جسے وہ پسند کریں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت ہوگا وہاں جنت میں، وہ پرندے جنہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں حور ہوں گی، لیکن یہ دنیاوی عورتیں ان سے خوبصورت ہوں گی۔ حور عین کا تذکرہ تو بار بار کیا جا رہا ہے، لیکن دنیاوی عورتیں جو ہوں گی وہ ان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنیاوی عورتوں کی فطرت میں گناہ اور نیکی دونوں چیزیں لکھی گئی تھیں، انہوں نے گناہ کو پامال کیا، نیکی کے عمل کرتے رہے، اس لیے ان کا درجہ بڑا ہوگا۔ اور بہرحال حور عین تو خوبصورت ہے ہی، اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے دنیاوی عورتوں کو ان پر فضیلت ہوگی، یعنی ایک دنیاوی مرد کے حصے میں دنیاوی عورت بھی آئی اور وہ حور عین بھی آئی، تو حور عین کے مقابلے میں اس دنیاوی عورت کی قدر و منزلت اس مرد کے یہاں زیادہ ہوگی، اس مرد کے یہاں اس دنیاوی عورت کی قدر و منزلت زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ یہ آزمائش سے گزر کر گئی ہے اور ان کی کوئی آزمائش ہی نہیں ہوئی ہے۔ جیسے فرشتوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کو یہ رتبہ کیوں دیا گیا؟ ان کی فطرت میں گناہ ہے ہی نہیں، اور آدم اور ابن آدم کی فطرت میں گناہ ہے، اس کے باوجود آدم فرما برداری پر اور ابنائے آدم فرما برداری پر ہیں، اسی لیے ان کا رتبہ بلند ہے۔ اور پھر علم کی وجہ سے تو حور عین کے مقابلے میں میری ماں اور بہنوں تمہاری عزت زیادہ ہے، اس لیے اس انداز میں زندگی گزارو، تمہیں یہ رشک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے مقابلے میں ہم سے افضل ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے، تم افضل رہو گے ان کے مقابلے میں، اس لیے کہ آزمائش سے گزر کر کے سونے کو تپا کر کے اسے کھڑا کیا گیا ہے، تم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوگے۔ بقیہ ان کا تذکرہ بار بار اس لیے آ رہا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو ان کا اشتیاق ہو، ان کی لالچ ہو، ان کے حاصل کرنے کی طلب ہو، اور وہ طلب اللہ اسی وقت پوری کرے گا جب اللہ کے احکام کی پیروی کریں۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، یہ حور عین کیسے ہوگی؟ جیسے چھپی ہوئی موتیاں ہوتی ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان سابقین اولین کے لیے، ان سابقین کے لیے جو وہ کرتے رہیں، جو نیک کام کرتے رہیں، اس نیک کام کی وجہ سے اللہ ان کو یہ بدلہ دے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ جنت میں نہ تو کوئی لغو اور بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ والی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہا جائے گا سلامتی ہو سلامتی ہو۔ فرشتے جب بھی گزریں گے سلامتی کی دعا کریں گے، جنتی ایک دوسرے پر سلامتی کی دعا کریں گے، اللہ کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم۔ کیا منظر ہوگا بھائی! اللہ تعالیٰ وہ منظر حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور ہمارے دلوں میں وہ منظر ایسا جگہ دے کہ اس کے بغیر ہمیں قرار ہی نہ آئے۔ جب قرار نہیں آئے گا تو آدمی اس منظر کو پانے کی کوشش کرے گا، تمنا کرے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، رات کی نیند قربان کرے گا، دن کا چین قربان کرے گا، اللہ کی رضا کو مقدم سمجھے گا، فواحش اور منکرات کو لات مار کر کے کنارے کر دے گا۔ اس لیے یہ منظر ہمارے دلوں میں آنی چاہیے۔ اللہ اسی لیے اتنے واضح انداز میں جو منظر کشی کر رہے ہیں، یہ اسی لیے کر رہے ہیں، اور جس کے دل میں یہ ہوگا تو پھر یہ درس چھوڑ کر کے وہ خریداری کے لیے نہیں بھاگے گا۔ آج دیکھیے کتنا کچھ نہ کچھ کم ہے، لوگ بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑے کم ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ منظر ہمارے دلوں میں آئے، اس کے مطابق ہمارا عمل ہو۔ آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، سابقین کا تذکرہ تو ہو چکا، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، دائیں ہاتھ والے فی صدر مخضود، بیریاں ہوں گی ان کے لیے، بغیر کانٹوں والی بیریاں ہوں گی، اور اتنی بڑی بڑی بیریاں ہوں گی جیسے حجر کے قلے۔ حجر یمن میں ایک جگہ، تو وہاں کا گھڑا جو ہے اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس میں جو ہے بہت زیادہ پانی آ جاتا تھا، کافی پانی آتا تھا، تقریباً
200 رطل پانی یا اس سے زیادہ پانی آ جاتا تھا. تو کافی پانی آ جاتا تھا، یعنی سمجھیے تقریباً 1.5 کنٹل پانی آ جائے تو کتنا بڑا ہوا. اتنے بڑے بڑے بیری ہوں گے آپ جو ہے جنتیوں کو کھانے کو ملیں گے. کیا کہا؟ فی صدر مخضود و طلح منضود، اور تہ بتہ کیلے ہوں گے، بڑے بڑے کیلے ہوں گے. جیسے آپ کیلے کا گھر دیکھتے ہیں وہ جو خوشہ پورا ہوتا ہے کیسے تہ بتہ، ایسی و طلح منضود، اور تہ بتہ کیلے ہوں گے. و ظل ممدود، لمبے لمبے سائے ہوں گے. اتنے لمبے سائے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک درخت کا سایہ اتنا بڑا، اتنا لمبا ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھوڑ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلتا رہے گا. تیز رفتار گھوڑ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلتا رہے گا. کتنا مزیدار. ابھی آپ کوئی سڑک ہو، اس کے دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہوں اور خوب گھنیرے ہوں اور کئی کلومیٹر تک سایہ ہی سایہ، کتنا اچھا لگے گا، کتنا بھلا منظر ہوگا. ایسے ہی یہ معاملہ وظل ممدود وماء مسکوب، اور بہتا ہوا جھرجھر کرتا ہوا جھرنا ہوگا. ہاں، بہتا ہوا جھرنا ہوگا. وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ، ڈھیر سارے میوے ہوں گے، ایک دو نہیں، جتنا چاہو لے لو، جتنا چاہو کھا لو. ڈھیر سارے مختلف قسم قسم کے میوے ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ میوے اور وہ نعمتیں ایسی ہوں گی جن کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. لا مقطوعہ، کبھی کٹیں گی نہیں. ولا ممنوعہ، اور ان سے روکا نہیں جائے گا. بس آپ 2 پھل لے سکتے، آپ یا تو کیلا لے لیجئے یا سیب لے لیجئے، سیب لے لیجئے یا چیکو لے لیجئے، چیکو لے لیجئے یا انناس لے لیجئے، انناس لے لیجئے یا پپیا لے لیجئے. ایسا کچھ نہیں، جو چاہو لے لو، جتنا چاہو لے لو. کیا بڑی بات ہے بھائی. اللہ کیسا شوق دلا رہا ہے میرے بھائیوں، کیسا شوق دلا رہا ہے. اور ہم ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کو وہ نہیں چاہیے. اپنے کو کیا چاہیے؟ زقوم چاہیے، دھوہڑ چاہیے، خاردار چیزیں چاہیے. وہ اپنے کو اچھی لگتی، یہ نہیں اچھی لگتی. اللہ کہہ رہا ہے ایسا شراب پلائیں گے کہ پی کر کے تمہارا سر گھومے گا نہیں اور تمہارے عقل میں فطور نہیں. اللہ، اس میں کیا مزہ ہے؟ وہ تو شربت ہے، روح افزا ہو گیا. ایسا چاہیے کہ اس کو کھا کر کے، اس کو پی کر کے گر جائیں اور جو بھی آئے 4 لات مارتا رہے اس پر، جوتے لگاتا رہے اس پر. ویسا والا چاہیے. تو یہ تو تمہارا ظرف ہے. اللہ تو ایسی منظر کشی کر رہا ہے کہ واقعتاً اگر آدمی تنہائی میں پڑھے نا اور اس کا دل فکر اور آلام سے، غم سے خالی ہو، تنہائی میں اس کو پڑھے اور عربی زبان سمجھے، یقیناً اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. اگر عربی زبان دیکھیں، ہم لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمے میں وہ مزہ نہیں ہے. ترجمے میں وہ مزہ نہیں ہے. ابھی جیسے فرض کر لیجئے آپ مراٹھی زبان جانتے ہیں، پیور مراٹھی زبان. اب اس پیور مراٹھی زبان کا کسی دوسرے زبان میں ترجمہ کر کے بتائیے تو وہ مزہ نہیں رہے گا. جیسے مراٹھی جب آپ بول رہے ہیں نا تو جس چہک چہک کر کے اچھل اچھل کے آپ بول رہے ہیں، ترجمے میں وہ تیزی، وہ گرمی، وہ حساسیت آ ہی نہیں سکتی ہے. ترجمہ تو ترجمہ ہے بھائی. ایسے ہی اگر عربی زبان کوئی جانتا ہو نا، لب و لہجہ اس کا سمجھتا ہو اور اکیلے میں بیٹھ کر پڑھے نا تو اس کے آنسو رک نہیں سکتے اور وہی اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ فضل خاص فرمائے، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے. دنیا بھی دے، ایسا نہیں کہنا چاہیے دنیا نہیں چاہیے، دنیا بھی دے، آخرت بھی دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کیا فرمایا؟ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، اور بلند و بالا بستر ہوں گے. فرش فراش تھے، مراد یہ ہے کہ وہ جو تخت ہوں گے بلند ہوں گے. ایک معنی تو یہی لیا گیا ہے اور دوسرا معنی بیویوں کے اس میں لیا ہے. وفرش مرفوعہ، لمبی لمبی بیویاں ہوں گی، یہ بھی کہا گیا ہے. دنیا کی چھوٹی عورت بھی لمبی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. اور بوڑھی عورت بھی جوان ہو جائے گی. ایک بڑھیا آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحابیہ تھیں. کہا اللہ کے رسول دعا فرمائیے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کیسے مہربان اور خلیق تھے. آپ مسکرائے
اور کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. اب کیا ہوگا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ جنت میں تمام عورتیں جو ہوں گی نا وہ 25 سال کی ہوں گی، اور مردوں کی عمریں جو ہوں گی وہ 30 سے 33 سال کے درمیان ہوں گی. تو بڑھیا بھی جوان ہو جائے گی، چھوٹی عورت بھی لمبی ہو جائے گی، اور اگر بظاہر دنیا کے حساب سے کوئی بدصورت ہے تو وہاں خوبصورت ہو جائے گی. اور جنت میں جو بازار ہوں گے اس بازار میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، تصویریں ہوں گی. لوگ جائیں گے دیکھیں گے، جو تصویر ان کو اچھی لگی اللہ تعالیٰ وہی تصویر ان کے اوپر ڈال دے گا. جنت میں بھی بازار ہوں گے، لیکن یہ دنیا والے بازار کی طرح نہیں. شور و غوغا نہیں ہوگا، وہاں دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی، وہاں روپے پیسے کا لین دین نہیں ہوگا. بس جو چیز جس کو سمجھ میں آ گئی بس وہ تصویر اس کے اوپر ڈال دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی وفرش مرفوعہ، اور بلند و بالا تخت ہوں گے. آگے فرمایا انا انشاءناہن انشاء، ہم نے ان عورتوں کو، ان حوروں کو پیدا کیا ہے. فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو باکرہ بنا دیا ہے. عرباً اترابا، وہ ہم جولیاں ہوں گی اور جو ہے خوش مزاج اور خوش مذاق ہوں گی. کس کے لیے؟ لاصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے. کیا نعمتیں ہیں، کیا مناظر ہیں. ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین، پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت اور بعد والوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہوگی. اللہ سابقین میں پہنچا دے، اس سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں، ورنہ کم از کم اصحاب الیمین میں ہمیں پہنچا دے. لیکن اس کے لیے میرے بھائیوں بڑی محنت کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے. اپنے نفس کو بہت زیادہ مارنے کی ضرورت ہے، بلکہ نفس امارہ کو ذبح کر دینے کی ضرورت ہے. کہ نفس امارہ ہو ہی نہ، پر ہم ذبح کہاں کر سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ نے ہماری فطرت میں ڈال دیا ہے. بس یہ کہ ہر دم اس پر چڑھے رہیں، جب بھی اس کی خواہش ہوئی اس کو رونت دیا، ختم کر دیا اس کو، تب یہ منظر مل سکتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، بس تھوڑا سا وقت ہو. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے. فی سموم وحمیم، وہ دھوئیں میں ہوں گے اور کھولتے پانی میں ہوں گے. گرم سائے میں، سموم وہ دھواں سایہ لگتا ہوگا، گرم سائے میں اور گرم پانی میں ہوں گے. وظل من یحموم، اور ایسا سایہ جو گرم کیے رکھے گا ان کو. سائے سے ٹھنڈک ملتی ہے، سائے سے خوشبو آتی ہے، سائے سے خوشی ملتی ہے، لیکن یہ ایسا سایہ ہوگا جو انہیں کسی پل قرار نہیں لینے دینے گا، جو اجیرن ہی اجیرن ہوں گے. ظل من یحموم، ایسا سایہ جو انہیں گرم رکھے گا. لا بارد ولا کریم، وہ سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ اس سے کوئی عزت ملے گی. کیوں؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین. ہاں صاحب، یہ بڑے صاحب تھے، جنت دنیا میں داد عیش دیتے تھے، کوٹھی میں رہتے تھے. نماز کا وقت ہوا کوئی مطلب نہیں، مسلمان ہونے کے باوجود روزے چل رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں ان کو روزوں سے. صدقات و خیرات سے کوئی مطلب نہیں. شیطانوں کے ساتھ دن رات ان کی زندگی گزر رہی ہے، ابلیسوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو انہوں نے دنیا سے کوئی مطلب، شریعت سے کوئی مطلب رکھا ہی نہیں. وہی کہا گیا کہ جو ہے انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس سے پہلے وہ داد عیش دے رہے تھے، ناز و نعم میں تھے دنیا میں. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور یہ گناہوں پر اصرار کیے جا رہے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور یہ کہتے تھے اچھا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈی اور پنجر ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کارخانہ قدرت کی ہر چیز یہ گواہی دے رہی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے باوجود ان کی بدبختی ان پر غالب آ گئی ہے اور اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. او آباؤنا الاولون، یا ہمارے پہلے کے باپ دادا اٹھائے جائیں گے. اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریشیوں سے کہیے جو اپنی بغیچیوں پہ
اپنی حویلیوں پہ، اپنی سرداریوں پہ نازاں اور فرحاں ہیں، ان سے کہیے قل ان الاولین والآخرین، یقیناً پہلے اور بعد والے سب لمجموعون، ضرور بھی ضرور جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن میں جمع ہی کیے جائیں گے، یہ بچ نہیں سکتے ہیں، کوئی چھوٹے گا ہی نہیں۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم لوگ اے گمراہو اور اے جھوٹو، اے ذلیلو، لآکلون من شجر من زقوم، ضرور بھی ضرور کھاؤ گے اس درخت سے جو تھوہڑ کا درخت ہوگا، جو تمہارے گلے میں پھنس جائے گا اور تمہاری آنتڑیوں تک چیرتا چلا جائے گا۔ لآکلون من شجر من زقوم، ضرور بھی ضرور اس درخت سے کھاؤ گے جو زقوم کا ہے۔ فمالئون منها البطون، اسی سے تم اپنا پیٹ بھرو گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر تم کھولتا ہوا پانی پیو گے۔ فشاربون شرب الہیم، اور ایسے پیو گے کہ اس سے ہونٹ سوج گئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جہنمی پانی مانگے گا تو اس کو لوہے کے کٹورے میں پانی دیا جائے گا۔ ایک تو پانی ویسے ہی گرم ہے اور کٹورا بھی گرم ہے، جیسے وہ منہ سے لگائے گا تو اس کے ہونٹ یا تو سکڑ جائیں گے یا پھیل جائیں گے، اوپر والا ہونٹ سکڑ کر کے ناک تک پہنچ جائے گا اور نیچے والا ہونٹ ناف تک چلائے گا اور دانت سب کھل جائیں گے۔ قرآن پاک نے اسی کو کیا کہا؟ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، وہ اس میں دانت چیارے ہوئے ہوں گے، ان کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے۔ کیسا قریب منظر ہوگا آپ تصور کر لیجئے۔ اچانک کوئی آپ کے سامنے آ جائے جس کی ہونٹ کٹ گئی ہو تو چھوٹا بچہ اگر ہو تو ڈر کر کے چیخ کر کے بھاگ جائے گا، آدمی ڈر جائے گا۔ ایسے ہی اسی سے پئیں گے۔ ھذا نزلھم یوم الدین، بڑے قابل بنتے تھے نا۔ یہاں ہم ناندیڑ شہر کے جو ہے منسٹر ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اب یہ درگت بن رہی ہوگی، فرشتے پیٹ رہے ہوں گے گرزوں سے اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوں گے، اور یہ کھانا اور یہ پانی مل رہا ہوگا۔ کہا گیا ھذا نزلھم یوم الدین، بدلے کے دن، دین بدلہ، قیامت کے دن یہ تمہاری میزبانی ہوگی۔ جنتیوں کی بھی میزبانی ہوگی اور یہ تمہاری بھی میزبانی ہوگی۔ تو ان آیات میں میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں تفصیل سے تعارف کروا دیا گیا تینوں گروہوں کا کہ کس کا کیا انجام ہوگا۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ چاہنا صرف آرزوؤں سے نہیں ہوگا، امنگوں سے نہیں ہوگا۔ برا بھی جو بننا چاہ رہا ہے اس کے لیے بھی امنگوں سے برا نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی اس کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے بھی گرچہ محنت کی شکل کیا ہوگی کہ خوبصورتی یعنی بری بری چیزیں سنوار کر پیش کر دی جائیں گی، خواہشات سنوار کر پیش کی جائیں گی، بھاگتا دوڑتا چلا جائے گا، اور یہ اچھی اچھی چیزوں کے سامنے تکلیف دہ چیزیں لا دی جائیں گی۔ ہاں، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو تکلیف دہ چیز سے گھیر دیا جائے گا، تو اس کو پانا آسان نہیں، لیکن وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اپنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں انہی سرفروشوں میں شامل فرما دے جو جب تک سابقین میں شامل نہ ہو جائیں بھاگتے دوڑتے رہیں، عمل کرتے رہیں، یا کم از کم سابقین کی جب تمنا ہے تو گرتے پڑتے اصحاب الیمین میں شریک ہو جائیں گے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، کہ گرتے پڑتے فردوس سے جنت میں جگہ مل ہی جائے گی۔ اور اگر جنت کے کنارے جگہ مانگو گے تو خطرہ ہے کہ باہر نہ ہو جاؤ، سابقین کی تمنا کرو گے تو گرتے پڑتے اصحاب الیمین میں آ جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل کے تڑپ کو اور دل کی خواہش کو اور بڑھا دے، اور اپنی رحمتوں سے ہم سب کو ڈھانپ لے، ہمارے لیے دین پر، اسلام پر، خیر پر عمل کرنا آسان بنا دے، ہم سب کو گناہوں سے، خواہشات سے محفوظ کر لے، ہم سب کو جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔